السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ تشریف لائے، اور جب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اس کائنات کی بہترین دو ہستیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دونوں صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تو باتوں باتوں میں یہ بات چھڑ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان قبیلے والوں میں سے کس شخص کو امیر بنائیں گے، سردار بنائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کا نام لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مخالف دوسرے شخص کا نام لیا۔ تو اس طرح ان دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا نام لے رہے تھے، اس کی صفات، اس کے معاملات جو انہوں نے اس وقت دیکھے تھے وہ گنوانے لگ گئے، شمار کرنے لگ گئے۔ اور سیدنا عمر فاروق دوسرے شخص کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا، یہ اندازہ تھا کہ اللہ کے رسول اس کو کیا کریں گے، وہ امیر بنائیں گے قوم کا۔ تو ان کی آپس کی بحث کی وجہ سے آواز اونچی ہو گئی، اور حتیٰ کہ یہ اونچی آواز میں بحث کرنے لگ گئے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ تو یہاں پر یہ دو صحابی مسجد میں اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کر دیا۔ تو اس آیت سے جو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں، تو اب کسی کو حق نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون بڑا بنے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول موجود ہیں تو کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنی آواز کو اونچا کرے۔ آواز اونچا کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی بات کو ترجیح دے دی جائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو پیچھے کر دیا جائے، یہ بھی آواز اونچا کرنے میں آتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہر بات اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کی جائے گی، جو دین کے مطابق ہوگی وہ لے لی جائے گی، اور جو دین کے مطابق نہیں ہوگی، قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگی، وہ چھوڑ دی جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سارے معاملات، بہت سارے کام ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور ہم ان کی دیکھا دیکھی وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ہمیں اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی قرآن حدیث میں یہ کام نہیں ہے، قرآن حدیث میں اس کے مخالف کرنے کا حکم ہے، یا قرآن حدیث کے اندر یہ ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے، ہم نے ان کو اس راستے پر پایا ہے، آپ کون ہیں جو آ کے ہمیں سمجھائیں، یا ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، یا ہمارے جو علاقے کے مولوی ہیں، مسجد کے مولوی ہیں، ملا ہیں، وہ ہمیں یہ کام کرنے کا کہتے ہیں، لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ گویا کہ وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔